15वां عالمی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا عظیم الشان اجتماع جوائنٹ میلاد کمیٹی آل کرناٹکا بنگلورو کے زیر اہتمام پیلس گراؤنڈ میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ڈی جے ہلی کی مسجد میں جناب عثمان شریف نے ضروری معلومات فراہم کی ہیں۔ سیکرٹری جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ عثمان شریف نے بتایا کہ اس بار جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ یہ 1500 برس کی تکمیل کے موقع پر ایک مشترکہ عالمی اجتماع کی صورت میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہر سال کی طرح الگ الگ اداروں کے زیر اہتمام تقاریب منعقد کرنے کے بجائے اس بار مختلف کمیٹیوں کے اشتراک سے ایک مشترکہ اجتماع کیا جا رہا ہے، جس کی قیادت وزیر ضمیر احمد خان کر رہے ہیں۔ وزیر ضمیر احمد خان نے بڑے پیمانے پر ذمہ داری قبول کی ہے اور بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ ذمہ داران نے اسے ایک تاریخی اور یادگار عالمی اجتماع قرار دیتے ہوئے تمام محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پرجوش شرکت کی بھی اپیل کی ہے۔ خواتین کے لیے انتظام بھی ہوگا اور خصوصی جلوس نکالنے والوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ صرف جلوس تک محدود نہ رہیں بلکہ عالمی سطح کے مقررین کے بیان سے بھی فیض یاب ہوں۔ ایک اور خصوصی درخواست کی گئی ہے کہ اس جشن کو نہایت احترام اور خلوص سے منائیں، ڈی جے وغیرہ کا اہتمام نہ کریں۔ مسجد عمر ڈی جے ہلی مین روڈ میں جو ہمارے ٹینڈری روڈ اور ڈی جے ہلی اور سراؤنڈنگ ایریاز کے جو مساجد کے ذمہ داران ہیں، جلوس کے ذمہ داران ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی خانقاہ کے ذمہ داران ہیں، نوجوان کمیٹیز ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ یہاں پر ایک انٹریکشن ہوا ہے اور ایک میسیج دیا گیا ہے جلوس کے ریلیٹڈ، اور جو ہمارا انٹرنیشنل میلاد کانفرنس کا جو جلسہ منعقد ہونے والا ہے پیلس گراؤنڈز میں، جس کی قیادت ہمارے بزرگ ضمیر احمد خان صاحب کر رہے ہیں اور جس کی صدارت ہمارے الحاج امیر جان صاحب کر رہے ہیں، جو تینوں کمیٹیاں جو شہر کے دیگر الگ حصوں میں مل کر الگ سے جلسہ کر رہی تھی، تو الحمدللہ اس بار 1500 سال ہونے کی وجہ سے صرف اس سال پیلس گراؤنڈ میں 3 کمیٹیز مل کر یہاں پہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں بین الاقوامی لیول پر کئی شیوخ آنے والے ہیں اور ملکی سطح پر جو بڑے خانقاہ ہیں وہاں کے مشائخ حضرات آنے والے ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو شیوخ آ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کی خطاب بھی رہے گا، اور اسی طرح سے جو خانقاہ سے حضرات تشریف لا رہے ہیں ان کی بھی خطاب وغیرہ رہے گا، اور خصوصی طور پر ایک بہت اعلیٰ پیمانے پر یہاں پہ انتظام ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے منسٹر الحاج بزرگ ضمیر احمد خان صاحب بہت عمدہ طریقے سے ذمہ داری لے کر ہیں۔ جتنی بھی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کھانے کی ذمہ داری ہو یا ساؤنڈ، لائٹنگ، سٹیج اور گراؤنڈ کا ذمہ داری ہو، پرمیشنز وغیرہ، تمام ذمہ داری اپنے بل پر یہ پورا کر رہے ہیں۔ تو ہماری کمیٹیز کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ہمارے مقرر کو لے کر آئیں اور ہمارے جلوس کو وہاں پر لے کر آئیں، اور خصوصی طور پر یہ گزارش بھی ہے کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی نوجوان حضرات یا بزرگ جو جلوس میں شامل ہوتے ہیں وہ جلوس تک آ کر جلسہ گاہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر آپ لوگوں سے گزارش بھی ہوئی ہے آج، اور گزارش پھر سے ایک بار کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلوس لانے کے بعد جلسہ گاہ میں آ کر بیٹھیں اور جو مقرر تشریف لا رہے ہیں ان کی جو تقریر ہے اس کو بھی سن کر آپ فیض حاصل کریں۔ اور یہاں پہ جو ہمارے جیسے بتایا تھا کمیٹیز، ان لوگوں نے یہاں پہ ایک جلسہ میٹنگ آرگنائز کیے تھے اور الحمدللہ لوگ کثیر تعداد میں شامل ہوئے تھے اور سب کو ایک اسٹرانگ میسیج دیا گیا ہے، اور امید ہے کہ کامیاب جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا؟ جی الحمدللہ، حسب معمول ہمارے تمام جلسوں میں جیسا خواتین کے لیے ایک الگ سے پردے کا انتظام رہتا ہے، اسی طرح سے خواتینوں کے لیے پیلس گراؤنڈز میں بھی الگ سے پردے کا انتظام رہے گا، اور اس کے بعد جو تام کا بھی انتظام کر رہے ہیں اس کی طرف سے بھی انشاءاللہ وہاں پہ کھانے کا بھی انتظام رہے گا۔ جی نہیں، انشاءاللہ جو کئی امکانات ایسے دکھ رہے ہیں کہ میلاد النبی بروز جمعہ آنے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی جلوس نکلیں گے بعد نماز جمعہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ ہماری کور کمیٹی سے اور کچھ اس میں مشورہ ہوگا، اور اگر جمعہ کے دن طے ہے میلاد النبی کا 12 ربیع الاول کا دن، تو انشاءاللہ گزارش یہی ہے کہ جلوس لے کر آنے والوں سے کہ آپ ایک سپر فاسٹ طریقے سے جلوس لے کر آئیں، کیونکہ پیلس گراؤنڈ تھوڑا ڈسٹینس میں تھوڑا دور ہے۔ خصوصی طور پر آپ سے ان سے گزارش بھی کی گئی ہے کہ مغرب کی نماز آپ لوگ پیلس گراؤنڈ میں انشاءاللہ ادا کریں۔